السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے اصلاح۔ ایک کلام آیا ہے میرے سامنے، اس کلام کی اصلاح کی ہے میں نے۔ وہ کلام فاعلاتن مفاعلن فعلن بحر پہ ہے، یعنی خفیف مسدس مخبون محذوف مقطوع، جو بحر کا نام ہے۔ یہ بہت خوبصورت بحر ہوتی ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے کلام لکھے جا چکے ہیں، بہت مقبول ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہاں کہاں پہ کون سی غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ غلطیاں کیوں ہوئی ہیں، اسے دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے بحر کا نام جان لیا، قریب ترین بحر ہے، کیونکہ اصلاح کے لیے جو کلام بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر قریب ترین بحر ہی نکالی جاتی ہے کہ جو کچھ آپ نے بھیجا وہ کس بحر پہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ کمی ہے، کچھ اس میں جو حروف ہیں زائد ہو جاتے ہیں، تو زائد حروف ہونے کی وجہ سے کسی اور بحر میں بھی وہ کلام آپ کا جا سکتا ہے۔ تو سب سے قریب میں، یعنی سب سے ملتی جلتی ہوئی بحر کون سی ہے، تو وہ بحر ہے خفیف مسدس مخبون محذوف مقطوع فاعلاتن مفاعلن فعلن۔ بہت مشہور بحر ہے فاعلاتن مفاعلن فعلن۔ راحت اندوری کا ایک کلام تھا، بہت مشہور ہوا، کہ زندگی نام کو ہماری ہے، آخری سانس بھی تمہاری ہے۔ یہ بہت مقبول کلام ہے، غزل ہے یہ، اور آپ اسے سن بھی سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ تو راحت اندوری کے علاوہ بھی بہت سارے شعراء نے اس پر کلام لکھے ہیں اور وہ بہت مقبول ہوئے ہیں۔ جو کلام میرے پاس آیا ہے وہ کچھ ایسے ہے: اشک روک لینا محال تھا اس کا، ہاں کچھ ایسا ہی حال تھا اس کا۔ دوسرا مصرع جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہاں کچھ ایسا ہی حال تھا اس کا، یہ بالکل اس بحر میں ہے، یعنی فاعلاتن مفاعلن فعلن۔ لیکن جو پہلا مصرع دیکھ رہے ہیں آپ مطلع کا، اشک روک لینا محال تھا اس کا، یہ اس بحر میں نہیں ہے۔ تو کہاں سے غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی کہاں ہوئی ہے یہ دیکھنا ہے۔ اس میں بہت سارے رکن بڑھ گئے ہیں، یعنی بہت سارے حروف بڑھ گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں محال حال کو قافیہ بنایا ہے، تو یہاں پر ایک چیز اور دیکھنا ہے آپ کو کہ مطلع میں محال اور حال کو قافیہ نہیں بنانا چاہیے تھا، کیونکہ محال اور حال جو قافیہ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ہے الف لام دونوں میں آ گیا، تو حرف روی اس میں نہیں بن پایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہوتی ہے، میں نے اس کمی کو صرف بتایا ہے آپ کو۔ تو ایسا کوئی لفظ آپ نہ لیں جس میں حرف روی نہ بنے۔ حرف روی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ویڈیو پہلے بنی ہوئی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ حرف روی جو بنتا ہے، یعنی آپ کسی بھی لفظ کو دیکھ لیں، کسی بھی قافیہ کو دیکھ لیں، جیسے جستجو، گفتگو، یہ دونوں کو جب آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے حروف ایسے ہیں جو دونوں میں ہیں۔ تو جو سب سے پہلا حرف ہوگا جو دونوں میں ہوگا وہی حرف روی بنتا ہے۔ تو جستجو، گفتگو، یعنی اس میں واو حرف روی ہو گیا۔ واو کے پہلے پیش کا استعمال کیا گیا تو پیش بھی شرط ہے، لیکن یہاں پر جو محال اور حال کو آپ نے حرف قافیہ بنایا ہے، اس میں دیکھ لیں دونوں قافیہ میں کون کون سے حروف ایک ہیں، تو ہے الف لام دونوں میں ہے، تو ہے الف لام کے پہلے میم ہے اور ادھر یہ ہے، تو ہے حرف روی بن گیا اس میں۔ تو جب ہے حرف روی بن گیا تو جتنے بھی قوافی ہوں گے ان سبھی میں ہے ہی آنا چاہیے تھا، یہیں سے ایک بڑی غلطی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ غلطی بہت سارے شعراء میں ہے، بہت سارے نامور شعراء کے کلام میں بھی ہے، لیکن جو عیب ہے وہ بہرحال عیب ہے۔ تو یہاں اشک روک لینا محال تھا اس کا، اس کو میں نے جو ٹھیک کیا وہ کچھ ایسے ہے:
غم چھپانا محال تھا اس کا، ہاں کچھ ایسا ہی حال تھا اس کا۔ میں نے قافیے کو نہیں بدلا ہے، قافیے کو آپ خود دیکھ لیں گے، کیونکہ اس طرح کی مثال سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، اور غالب کے کلام میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بس یہی کہنا تھا، قافیہ میں ایک عیب رہ گیا ہے، حال کا قافیہ محال نہیں ہو سکتا، مطلب میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے وہ اپنے رب سے رابطے میں تھا، پلٹ کر چلے آنا محال تھا اس کا۔ ایک ہی قافیہ کو آپ نے دہرا دیا۔ اب دیکھیے قافیہ کو دہرایا جا سکتا ہے، اس کی مثال بشیر بدر کے کلام میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو اس سے میرے نزدیک قوافی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور قوافی کو یعنی قافیہ کو دہرا دیا جائے تو میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ پڑھنے والے کو گراں گزرتا ہے، لیکن آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ یہاں وہ اپنے رب سے رابطے میں تھا، پلٹ کر چلے آنا محال تھا اس کا، نہ تو پہلا مصرع آپ کا بحر میں ہے نہ دوسرا مصرع۔ اس کو جب میں نے بحر میں لانے کی کوشش کی ہے تو کچھ ایسے بنا، وہ صدا رابطے میں تھا رب کے، وہ صدا رابطے میں تھا رب کے، لوٹ آنا محال تھا اس کا۔ فاعلاتن مفاعلن فعلن، اس پر آپ دیکھ لیں تو یہ بالکل پوری طرح سے فٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد ہے نظر میں تھی برسوں کی اداسی، چہرہ غم سے نڈھال تھا اس کا۔ آپ نے قافیہ بہت بہترین چنا ہے، اس کے لیے مبارکباد۔ اچھا قافیہ چنیں گے تو کلام بھی اچھا ہوگا، اور اگر آپ گھسا پیٹا قافیہ چنتے ہیں تو پھر کلام آپ کا بہتر نہیں ہو پاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ردیف لمبی لیتے ہیں تو اس سے نئے نئے موضوعات کھل کر پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال یہ الگ ایک موضوع ہے، یہاں صرف کلام پہ اگر میں بات کروں تو نظر میں تھی برسوں کی اداسی، چہرہ غم سے نڈھال تھا اس کا۔ دوسرا مصرع یہاں صحیح ہے، چہرہ غم سے نڈھال تھا اس کا، لیکن یہ پہلا مصرع جو ہے یہ بحر سے خارج ہے، تو اس کو میں نے ایسے کیا، تھی نظر میں اداسی برسوں کی، تھی نظر میں اداسی برسوں کی، چہرہ غم سے نڈھال تھا اس کا، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اداسی میں یہ ہے تو یہ پڑھنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ کو پڑھا جا سکتا ہے، الف کو پڑھا جا سکتا ہے، واو کو پڑھا جا سکتا ہے، باقی کوئی حروف اگر کہیں ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی تکرار ہو جاتی ہے تو وہ گراں گزرتا ہے، یہ میں جائز ہے۔ تو تھی نظر میں اداسی برسوں کی، چہرہ غم سے نڈھال تھا اس کا۔ میں پھر یاد دلا دوں، الف، واو اور یہ یعنی جو حروف علت ہیں اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اسے آپ زائد کر سکتے ہیں کبھی کبھی۔ اس کے بعد آگے ہے پردیس سے آنے والی ہوا، یہ بتا بچھڑ کر کیسا حال چال تھا اس کا۔ دیکھیے آپ کو لکھنے سے بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اوپر کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں اور نیچے کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں۔ میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، شاعری میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حروف ملفوظی اور ایک حروف مکتوبی۔ حروف ملفوظی اسے کہتے ہیں جو صرف پڑھنے میں آتے ہیں، جیسے بالکل، تو بالکل میں بے، لام، کاف، لام یعنی 4 حروف ہی شمار کیے جاتے ہیں، اور وہی اگر ہم لکھتے ہیں تو اسے مکتوبی کہتے ہیں، تو مکتوبی میں وہ 5 حروف شامل کیے جائیں گے، شمار کیے جائیں گے۔ تو شاعری میں حروف مکتوبی کا نہیں بلکہ حروف ملفوظی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ملفوظی کی بھی بات کریں، مکتوبی کی بھی بات کریں، جس کی بات کریں، آپ کو لگنا چاہیے تھا کہ پہلا مصرع ہے اس میں بہت کم حروف ہیں، دوسرے مصرع میں بہت زیادہ حروف ہیں۔ تو ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ پہلے مصرع میں
اگر 20 حروف ہیں مان لیا تو دوسرے مصرے میں آپ کا زیادہ سے زیادہ حروف بن سکتا ہے تو وہ 25 ہو سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ پہلے میں 20 ہے تو دوسرے میں آپ 40 کر دیں، 25 تک کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، ایسا ہی اکثر ہوتا ہے، کیونکہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ جو لکھے جا رہے ہیں وہی پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے دیکھ کے بھی پتہ لگنا چاہیے۔ تو پردیس سے آنے والی ہوا یہ بتا بچھڑ کر کیسا حال چال تھا اس کا۔ دیکھیں اس کو میں نے ٹھیک کیا تو اس طرح ہوا، اس کے گاؤں سے آنے والی ہوا، یعنی ہوا سے کہا جا رہا ہے کہ اے ہوا تم اس کے گاؤں سے آنے والی ہو، تو اس کے گاؤں سے آنے والی ہوا یہ بتا کیسا حال تھا اس کا۔ تو یہ آپ کا آ جائے گا فاعلات مفاعل فعل۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے اس کے گاؤں میں، تو یہاں کے میں پھر یہ کی جو آواز بہت ہلکی ہو رہی ہے جو جائز ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ ہے مجھ بن جی سکو گے بھلا کیسے تم، بار بار ایک ہی سوال تھا اس کا۔ اب یہاں دیکھیے نہ تو پہلا مصرع بحر میں ہے نہ دوسرا مصرع بحر میں ہے، فاعلات مفاعل فعل، آپ کو پڑھتے رہنا ہے، فاعلات مفاعل فعل، یا جو مصرع آپ کو سب سے بہتر لگے، جو آپ کا مطلب میں تھا دوسرا مصرع صحیح تھا، آپ اسی کو گنگناتے پڑھتے تو باقی سارے جو مصرے تھے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، لگ بھگ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے۔ تو یہاں مجھ بن جی سکو گے بھلا کیسے تم، بار بار ایک ہی سوال تھا اس کا، اس کو میں نے جو ٹھیک کیا ہے تو وہ کچھ ایسے ہے، کیسے تم جی سکو گے میرے بغیر، کیسے تم جی سکو گے میرے بغیر، بس یہی ایک سوال تھا اس کا۔ تو یہ کلام رہا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بحر ہے، یہ چھوٹی بحر میں شمار کی جاتی ہے، اس لیے اس پر شروعاتی دور میں کچھ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ جب شروعاتی دور میں کوئی کلام کہیں تو چھوٹی بحر سے شروعات نہ کریں، یاد رکھیں چھوٹی بحر میں خیالات کو جمع کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ ایسی بحر کا انتخاب کریں جس میں آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آزادی ملے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔